السلام علیکم، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا تھا۔ دو واقعات ہیں جن میں 4 بچوں کی جانیں چلی گئیں، اور اسلام آباد جیسے شہر میں اگر یہ صورتحال ہے تو باقی ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہے جو اسلام آباد کے سیکٹر F11-2 میں پیش آیا، جہاں پر 2 بچے پانی میں نہاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ رانا عثمان، اس کا کون ذمہ دار ہے اور یہ واقعہ ہوا کس طرح؟ دیکھیے بالکل جو ہے جیسے کہ آپ نے 2 واقعات بتائے ہیں، دونوں واقعات میں دو بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ پہلے F11-2 والا بتا اور دیں۔ F11-2 کی جیسے آپ نے بات کی تو F11-2 میں جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ تھا کہ گلی میں پانی جمع تھا، گلی میں پانی جمع تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں اس پانی کے ساتھ کھیلیں۔ اگر گھر میں بھی آپ کے بچے ہوتے ہیں تو چھتوں پہ بارش ہوتی ہے تو نہاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو تھے وہ گلی میں کھیلنے گئے اور پانی تھا تو اس پانی میں کھیلنا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کیونکہ اب ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے تمام ذمہ داران جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ پوری دنیا میں پانی بھی آتا ہے لیکن اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے کہ بچوں کو یا کسی کو کرنٹ لگنے سے وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، ایک سب سے پہلے ذمہ دار ہے جو پانی جمع ہوتا ہے یہ CDA، اور اس کے ساتھ روڈ مینٹیننس والے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ روڈ مینٹیننس کے جو گٹر ہیں وہ مکمل بند ہوتے ہیں جو سیوریج کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بارش کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا، وہ اس کے بعد CDA کی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اتنی دیر پانی کھڑا رہا اور بچے نہا رہے تھے اور کرنٹ سے جان کی بازی۔ F11-2 گلی نمبر 18 یہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے، پوش سیکٹر ہے جی۔ تو اس میں یہ افسوسناک واقعہ، اس میں سب سے پہلے ذمہ دار ٹھہراؤں گا ISCO کو۔ دیکھیں، اور ISCO کے دیکھیں کیسے یہ کرنٹ جو ہے وہ آپ پانی میں آ گیا، کیا ان کے کھمبوں میں کرنٹ ہے؟ آپ اتنے بڑے سیکٹر بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، تو آپ یہ جو وائرز ہیں وہ زمین کے اندر سے پوری دنیا میں جو ہے آپ کی جو تمام تر وائرز ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب کھمبے لگا دیتے ہیں جن سے لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اور آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو بڑے افسوسناک بات ہے، جن کے بچے گئے ہیں وہی جانتے ہیں، وہی 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہی درد جانیں گے کتنی مشکل سے ان بچوں کو یہاں تک بڑا کیا ماں باپ نے۔ اچھا، ان بچوں کا تعلق رانا بتایا جاتا ہے کہ میرا بادی سے، یعنی جو 12 کے علاقے ہیں، G13 G12 کے قریب ہی میرا بادی کے علاقہ لگتا ہے سارا، تو میرا بادی سے ان بچوں کا تعلق تھا۔ یہ بچے گھر سے نکلے کھیلنے کے لیے، F11-2 چلے گئے اور وہاں پانی کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہم پانی میں نہا لیں۔ دونوں بچے بیچارے پانی میں نہا رہے تھے، کافی دیر سے نہا رہے تھے، اور اس کے بعد ہوا اس طرح کہ پانی بارش کیونکہ آج تقریباً 70 ملی میٹر جو ملی میٹر ہے اس سے زیادہ، یعنی بہت بڑی بارش جو ہے وہ یہ ان علاقوں میں ہوئی ہے۔ F11-2 کی بات کریں، گولڑا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر بارش ہے۔ باقی اسلام آباد میں تو بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ مخصوص علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے آج۔ تو اس میں بارش ہونے کے بعد جو ہے ٹرانسفارمر میں پانی کیا، اور ٹرانسفارمر سے وہ پانی ٹرانسفارمر جی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا نیچے۔ اب پانی ٹرانسفارمر کے تھرو جو ہے وہ اس پانی میں آیا، تو آیا یہ ٹرانسفارمر جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے ISCO والوں کو؟ ISCO کے افسران جی، آپ ISCO کے جائیں، آپ ایک بجلی کا میٹر لگوا لیں بغیر رشوت کے، آپ کا بجلی کا میٹر نہیں لگے گا۔ یہ تمام محکمے لوٹ مار، کرپشن اور چوری میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک ادارے کرپٹ ہو جاتے ہیں، وہ لوٹ مار اور کرپشن میں لگ جاتے ہیں، تو اپنا بنیادی کام بھول جاتے ہیں۔ یار آپ کرو، لوٹ مار کرو، کرپشن کرو، لیکن کم از کم جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو کرو نا۔ تو آپ ڈبل رانا صاحب دیکھیں، اب بچے وہ مر گئے ہیں، یہ تو ان کے والدین سے پوچھیں، بڑا نقصان کہ یہ ISCO والے جو ہیں اس کے بالکل ذمہ دار ہیں۔ ISCO چیف جو ہے اس کو بلایا جائے، بلا کے اسی پانی میں اس کو کھڑا کیا جائے کہ ہاں بھائی ذرا کھڑا ہونا اس پانی میں۔ آپ لوگوں کو کیا تھوڑا سا تمیز نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو کسی دوسرے کا احساس نہیں ہے؟ سوائے کرپشن کے، 2 نمبری کے، اس ISCO کے محکمے کو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ بچوں کی نعشیں جی منتقل کر دی گئی ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ہم آپ کو ان کی تصویریں دکھائیں گے، یقین مانیں چھوٹے چھوٹے بالکل غریب گھروں کے بچے، اور بچوں کی عمریں بھی میں آپ کو کیا بتاؤں یار 6-7 سال کے قریب، دونوں کی بچوں کی میں نے ابھی نعشیں دیکھی ہیں، تصویر آئی ہے میرے پاس موبائل میں۔ خدا کی قسم دل انسان کا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ یار، وہ بچے تو کھیلنے کے لیے آئے تھے، بچوں کی کھیلنے کی عمر تھی، اور وہ بچے جو ہے جان کی بازی ہار گئے۔ اب جی پولیس بیٹھے گی، تحقیقات کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جن کی جان جانی تھی وہ ہو گئی۔ دوسرا واقعہ اس قسم کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ بنی گالہ کی حدود میں جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب جو ہے یہ نہیں، یہ مضافاتی علاقہ ہے رانا عثمان، جو ہے نا وہ بنی گالہ
کا مضافاتی علاقہ ہے ڈوگ جو ہے جنڈی، اس میرے خیال سے اس کا نام ہمارے پاس سامنے جو بتایا جا رہا ہے، جب تک انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے، اس کا نام ہے جی ڈوگ جنڈی۔ وہاں پہ ایک تالاب تھا، 2 بچے ادھر نہانے گئے، نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ سر آپ کے جو تالاب ہیں، یہ دیگر جو چیزیں ہیں، یہاں پر بچوں کو اس میں ایک تو تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کسی بھی جگہ جا کے نہ نہائیں، خاص کر کیا پتہ ہے پانی بارشی پانی کھڑا ہوا ہے، وہ جگہ کتنی گہری ہے کیا ہے، تو یہ 2 کیچڑ ہوتا ہے، کیچڑ میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ 2 بچے تھے جو بنی گالا کے ایریے میں ڈوگ جنڈی کے پاس گئے، اور دونوں بچے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ تو یہ یار بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو بڑا دیکھنا پڑے گا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بڑے سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو، ایک تو بنیادی اویئرنیس والدین کو بھی دینی چاہیے، بچوں کو، ہم سب کا فرض ہے کہ بچوں کو منع کریں کہ بھائی آپ کسی ایسی جگہ پہ نہ نہائیں۔ پر اب ایک تو یار اس ملک میں سہولیات کی بھی کمی ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ سوئمنگ پول ہوتے ہیں، لوگوں کو وہاں غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، ادھر نہاتے ہیں، یعنی یہاں پہ غریب کے بچے نے تو سوئمنگ پول کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں پاکستان میں بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ غریب اور امیر کا تفریق رکھنے کے لیے وہ چیزیں مہنگی کر دیتی ہیں، ان کو لگژری میں لیا جاتا، سوئمنگ پول ہو گیا، اے سی ہو گیا، اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں جو عام بنیادی ضرورت بن چکی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں گرمی کتنی ہے، اب اتنی گرمی میں آپ اے سی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اور جب اے سی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تو آپ کو اے سی انہوں نے اتنا بل بھیج دیا کہ وہ لگژری ہو گیا کہ لوگ اے سی کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ آج اسلام آباد میں ایک دن میں 4 بچے جان کی بازی ہار گئے، اور آج کے ان دونوں واقعات سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔